مولاي صل وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام سیریز کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے، اور آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ، پہلے حصے میں ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر واقعہ کربلا تک آپ کی سوانح حیات کے بارے سے وہ ذکر کیا۔ تو ولادت آپ کی 38 ہجری میں شعبان 38 ہجری کو ہوئی، اور آپ کا وصال 25 محرم 95 ہجری کو 25 محرم 95 ہجری کو بروز جمعۃ المبارک۔ اور حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میں میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر آقا علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کو بیان فرمایا کہ میرے محبوب کی سے اگر تم محبت چاہتے ہو، ان کا ادب و تعظیم و تکریم کر کے ان کی رضا چاہتے ہو، تو ان کی اہل بیت سے، ان کی قرابت سے، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ اور حاضرین محترم، امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 35 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں برپا ہوا، اور 62 ہجری میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جو آپ کی پھوپھی جان تھی، ان کا وصال ہوا۔ اور حاضرین محترم، آپ نے بقیہ 35 سال اپنی زندگی مبارک کے اللہ کی عبادت میں گزارے، کیونکہ آپ کا لقب تھا زین العابدین، اور السجاد آپ کا لقب تھا۔ اور دوسرا، آپ نے لوگوں کو تعلیم و تدریس کے اندر شعور دینے کے اندر گزارے۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن پاک کی تعلیم دی، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اخلاقیات کی، اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ غلاموں کو خرید کر لاتے اور انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیتے، ان عرب بھی سیکھتے تھے، غلام بھی سیکھتے تھے۔ اور آپ نے قوم کو، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو اتنا شعور عطا کیا کہ یزید کی بیعت 2 سال کے اندر واقعہ کربلا کے بعد ان لوگوں نے توڑ دی۔ ان لوگوں نے جن لوگوں نے یزیدیوں کی بیعت کی تھی، آپ نے اتنا لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ قومی شعور اور اسلامی شعور کو ڈیولپ کر دیا۔ اور اس کے بعد 63 ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا، اور 24 سال اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی۔ اور حرہ ایک مقام ہے مدینہ منورہ کے قریب، اور یزید بدبخت نے عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے اس نے فوج بھیجی 12,000 کی فوج کو بھیجا، اور مدینہ کے قریب حرہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور تاکہ مدینہ پاک پر قبضہ کیا جا سکے۔ تو یزید نے کہا کہ میں تمہیں 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے مباح قرار دیتا ہوں، حلال قرار دیتا ہوں۔ امام زہری جو تھے، یہ جج تھے بنو امیہ کے دور میں، لیکن اہل بیت پاک سے محبت کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ جب پیش آیا تو یزید بدبخت نے 700 معززین مدینہ کو شہید کیا، اور 10,000 کے قریب افراد کو عوام میں سے شہید کیا، اور خواتین کی بے حرمتی کی۔ اور مسلم بخاری کی حدیث پاک ہے، ترمذی کی بھی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اہل مدینہ سے برائی کرے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں ایسے پگھلائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں روایت میں ہے کہ جو اہل مدینہ کو ظلماً خوفزدہ کرے گا، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا، اور اس پر اللہ اور اللہ کے سارے ملائکہ کی لعنت ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ائمہ کرام نے یزید پر لعنت کرنے کو جائز کہا، اور قرآن کی نصوص سے جو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کئی آیات قرآنی سے یزید کا کفر بھی ائمہ کرام نے ثابت کیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا، وہ مرتد ہو چکا تھا، کافر تھا وہ، اور واصل جہنم ہو۔ اور حاضرین محترم، پھر اس کے بعد آپ حضرت عبداللہ بن زبیر
جو ہے جب آپ کی طرف ہی اس نے فوجیں بھیجی تو مکہ مکرمہ میں بھی آپ اس بدبخت کی فوجوں نے حملہ کیا اور مکہ مکرمہ پر پتھراؤ کیا اور اس کی عمارت کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی اور جو ہے وہاں اس غلاف کعبہ کو جلایا گیا اور اسی دوران جو ہے یزید واصل جہنم ہوا اور حضرت محترم جب پھر اس کے بعد وہ فوجیں واپس چلی گئیں اور پھر مکہ مدینہ حرہ عراق جو علاقے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو قوت تھی وہ مضبوط ہوئی اور پھر مختار ثقفی آئے اور اللہ نے مختار ثقفی سے کام لیا اور یزیدیوں کو چن کے 70,000 یزیدیوں کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں ان کے خون کے بدلے میں چن کے مارا۔ مختار ثقفی جو تھے وہ طائف میں پیدا ہوئے اور ان کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے، ہم ان اختلافات کو چھوڑ کر صرف اللہ نے جو کام ان سری یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، یہ طائف میں پیدا ہوئے اور ان کی بہن کا نام ان کی بہن جو ہے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوا ایک بہن کا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بیٹی جو تھی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ بھی تھی اور 37 سال امام زین العابدین سے عمر میں بڑے تھے اور ڈاکٹر محمد حسین کے بقول اور مختار ثقفی نے یہ نعرہ لگایا کہ امام حسین کے خون کا بدلہ ہم لیں گے، تو 62 یا 63 سال اس کی عمر تھی جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو لوگوں نے جیب کی مدد سے بھی اور جان کی مدد سے بھی اس کا ساتھ دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا سیاسی طور پر کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، تو آپ نے اس سے اعراض کیا، آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو روحانیت اور علم کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور پھر مختار ثقفی نے محمد بن حنفیہ کو اپنا لیڈر ان کو لیڈر تسلیم کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بہت قدر و قیمت کرتا تھا اور لوگوں کو شبہ ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت برحق ہے یا امام محمد بن حنفیہ کی، یا تو وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں امامت ہمارے پاس ہی ہے، آؤ اس کا فیصلہ حجر اسود سے کرواتے ہیں۔ تو لوگ جب وہاں پر اکٹھے ہوئے تو روایت کے اندر آتا ہے، ایک روایت میں کہ حجر اسود نے نکل کر آپ کی امامت پر گواہی دی، اور دوسرا یہ کہ حجر اسود نے اندر سے آواز آئی اور آپ کی برحق ہونے کا اور امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین ہونے کا جو ہے اس نے اعلان کیا، اور آپ جو ہے پڑھاتے اخلاقیات کا درس دیتے، مناجات جو ہے کی تعلیم دیتے، 9 سال کی عمر میں لوگوں کو تعلیم دی، اور حضرت محترم پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو امام زین العابدین کے آپ کے پاس جو ہے مختار ثقفی جو ہے اس نے یزیدیوں کے سر شمر کے، عبید اللہ بن زیاد کے اور عمر بن سعد کے سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے دیکھا تک نہیں، فرمایا یہ ہمارا منصب نہیں۔ محمد بن حنفیہ کے دربار میں ان سروں کو لے کے گئے اور پھر اسی طرح سے جلایا گیا، اسی طریقے سے بے حرمتی کی گئی جس طریقے سے یزید بدبخت نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر انور کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کی تھی۔ اور پھر حضرت آپ کا ایک مناجات کے اوپر، دعاؤں کے اوپر ایک صحیفہ سجادیہ کے نام سے، جسے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، دعاؤں کا مجموعہ تھا، وہ آپ نے تحریر فرمائی۔ یہ سب دعائیں امام باقر علیہ السلام کو یاد تھی، اور آپ زیادہ تر سجدے کی حالت میں رہتے، رات کو کبھی کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے۔ اتنی دعائیں پکی اس جو ہے صحیفہ کاملہ کے اندر تھی کہ جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری دعاؤں کے مجموعے سے بھی کامل اور اکمل ہے، اور ان دعاؤں کے اندر جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ درج کیا تھا کہ اللہ سے دوستی کیسے کی جائے، اللہ سے تعلق کیسے مضبوط بنایا جائے، رجوع اللہ کیسے کیا جائے، تعلق باللہ کو کیسے مضبوط کیا جائے، دعا کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈنگ سکھایا، اور اس کے بعد عبادت ہی صرف نہیں سکھائی بلکہ اس کے بعد حسن معاملات کے اوپر بھی آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی۔ آپ نے رسالۃ الحقوق لکھا، اور دونوں حقوق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے ساتھ جو ہے مناجات کرنے کا بھی طریقہ صحیفہ سجادیہ کے اندر یا صحیفہ کاملہ کے اندر بیان کیا، اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کے لیے آپ نے رسالۃ الحقوق لکھا۔ اور ایک مرتبہ ایک غلام جو ہے وہ گرم کھانا لے کر، شوربہ لے کر آ رہا تھا، تو
ٹھوکر لگی، گر پڑا، آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے، تو اس نے آیت پڑھی جو ہے آپ کے اندر صبر، آپ کے اندر جو ہے برداشت و تحمل کی طرح تھا۔ اس واقعے سے آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں، اس نے آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ مسکرائے اور اس کو معاف کر دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مدینہ پاک کے 100 گھرانوں کی آپ کفالت فرماتے تھے، اور غریبوں کا حال پوچھتے تھے، رات کا وقت میں سے کچھ وقت نکال کر چہرے پر پردہ ڈال کر لوگوں کی جو ہے داد رسی کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے۔ اور ایک شخص معاذ اللہ آپ پر سب و شتم کرتا تھا، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تو جانتا ہے جس ہستی کو تو برا بلا کہتا ہے وہی تیرے گھر میں رات کے اندھیرے میں تو راشن دیتے ہیں، تمہارے ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ وہ اسے جب سنا تو وہ حیران ہوا اور اس سے توبہ طائب ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا قرض بھی اتارتے تھے۔ 15,000 دینار لوگوں کا قرض آپ نے اپنی زندگی مبارک میں اتارا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، تو 15,000 دینار تک لوگوں کو جو ہے نا قرض ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی سائل آتا، حاجت لے کے آتا، کوئی مقروض آتا، آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے، اس کی سوال کو پورا کرتے، جو مقروض آتا اس کے قرض کو ادا کرتے، جو کہتا کہ مجھ پر قرض ہے میرے پاس پیسے نہیں، تو آپ اپنی جناب سے اس کو دینار و درہم ادا کرتے۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال سے قبل آپ نے حج کے لیے مدینہ سے مکہ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ ایک ہی اٹھنی پر سوار تھے، اور پوری سفر میں آپ نے ایک مرتبہ بھی اس کو چابک نہیں ماری، اس کو ضرب نہیں ماری۔ اور شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ وہ اٹھنی آپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب وصال ہوا آپ کا تو آپ کی قبر انور سے سینہ لگا کر بیٹھ گئی، اور لوگوں نے ہٹانا چاہا۔ امام باقر علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے تھے، فرزند تھے، انہوں نے فرمایا اسے مت چھیڑو۔ 3 دن تک اس نے آپ کے ہجر میں، آپ کے فراق میں کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اور وہیں پر اس نے اپنی جان دے دی۔ نماز کو فقیت دیتے اور شریعت و تقریقت دونوں کی تعلیم دیتے۔ اور حضرت محترم پھر ملک بن مروان جب اقتدار میں آیا اور حجاج بن یوسف کے ذریعے مضبوط و طاقتور ہوا، 12,000 شامی اس نے جو ہے فوجی وہ مکہ میں حملہ کے لیے بھیجے، خوب قتل و غارت کی، غلاف کعبہ کو جلایا، عبیداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ 33 سال اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر تھی۔ اس وقت بھی آپ پر جو ہے یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ پھر عبد الملک بن مروان جو ہے وہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو 692 عیسوی سے لے کے 705 عیسوی تک 13 سال مختلف جو ہے تکلیفیں دیتا رہا۔ امام زہری نے بیان کیا کہ آپ کو قید کر دیا، اس نے ایک روایت میں، تو آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں دے کر امام زہری آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زنجیریں دیکھ کر پریشان نہ ہو، آپ نے اشارہ کیا تو ساری زنجیریں کھل گئیں، تو وہ حیران و ششت رہ گیا۔ اور پھر اس طرح ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے۔ ابن عائشہ عائشہ کے ایک بیٹے ہیں، اور یہ بہت بڑی ولیہ تھی اس دور میں، وہ روایت کرتی ہیں کہ حشام بن عبد الملک، یہ عبد الملک کا جو بیٹا تھا، یہ ابھی تخت پر بیٹھا نہیں تھا، ولی عہد کے طور پر حج کرنے کے لیے گیا۔ تو جب طواف کعبے کے لیے گیا تو حجر اسود کو چومنا چاہا، لوگوں کا اتنا ہجوم تھا، رش تھا، تو وہ اس کو جگہ نہ ملی، اور ایک طرف کرسی لگا کر اس کو دے دی گئی۔ تو اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام آئے، تو جب لوگوں کا رش اور ہجوم کے باوجود لوگوں نے راستہ دیا، آپ کی عزت و تکریم کے لیے جو ہے سائڈ پہ ہو گئے، کنارے پر ہو گئے، تو وہ جو شامی آئے ہوئے تھے اس حشام بن عبد الملک کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ عبد الملک کے بیٹے یہ کون ہیں جن کے لیے لوگوں نے راستہ دے دیا، جن کی اتنی عزت و تکریم؟ تو اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کے پوتے ہیں، اور اہل بیت اطہار میں سے، لیکن اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو قریبی بنو امیہ کا درباری شاعر تھا فرزدق، وہ اس نے جب سنا تو اس نے کہا میں بتاؤں کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں فی البدیع قصیدہ لکھا، اور جس کا مفہوم یہ کہ یہ وہ ہستی ہیں جسے وادی بطحا بھی جانتی ہے، اور یہ گھر بیت اللہ بھی جانتا ہے، ہل اور حرم بھی جانتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندے ہیں۔
فرمایا ہاد تقی و نقی، یہ تقی بھی ہیں اور نقی بھی ہیں، ہادہ ابن فاطمہ، اور یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کنت جاہلۃ جدہی انبیاء، اور فرمایا کہ اگر تو ان کو نہیں جانتا تو یہ ان کے جد جو ہیں، ان کے دادا جو ہیں، ان کے نانا جو ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، اور قد ختمہ، جن کے اوپر نبوت ختم ہوئی، جن کے اوپر رسالت ختم ہوئی۔ تو جب شاعر فرزدق نے جب یہ قصیدہ پڑھا، فی البدیع قصیدہ، تو وہ حشام بن عبد الملک کو غصہ آیا، اس نے اس کو قید میں ڈال دیا۔ تو جب امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے 10,000 دینار جو ہے وہ تحفے کے طور پر دیے۔ اور حاضرین محترم، آپ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، پانی جب کھانا آتا تو رو پڑتے، اور جو واقع کربلا اور سانح کربلا و شہادت کربلا، شہدائے کربلا معلیٰ کے واقعات ان کے آپ کے ذہن اور دماغ میں آ جاتے ہیں۔ کربلا کے بعد آپ کو لوگوں نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا اشکبار کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک یوسف ان سے جدا ہوئے تھے، وہ تھے بھی زندہ، لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بقیہ ساری زندگی ان کے غم میں، ان کے ہجر میں رو رو کر گزاری۔ میرے تو 14 یوسف جو ہے وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اور حاضرین محترم، آپ بازار میں جب جاتے تو قصاب جو ہے وہ اپنے اوزاروں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، کیونکہ آپ ان اوزاروں کو دیکھ کر یزید بدبختوں کے ظلم کی یاد جو ہے وہ ان کی ظلم یاد آ جاتے۔ اور حاضرین محترم، پھر ایک آپ اپنے زندگی کے آخری ایام میں جو ہے وہ خلوت میں رہتے، اپنے گھر میں رہتے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام زین العابدین، آپ گھر سے باہر جایا کریں، بازار میں جایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگ گئے، ہچکی بن گئی، زاروں کے تار رونے لگے۔ فرمایا کہ میں بازار کیسے جاؤں؟ میں بازار کا جب سوچتا ہوں تو مجھے کوفہ کے اور دمشق کے وہ بازار یاد آتے ہیں جب میں اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو ان لوگوں نے جو بازاروں میں گھمایا تھا، شہدائے کربلا معلیٰ کے سروں کو بازاروں میں گھمایا تھا۔ اور پھر بازار تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ بدترین جگہ ہے، تو میں وہاں پر جا کر کیا کروں؟ اور پھر حضرت محترم امام باقر علیہ السلام آپ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے عرض کیا ایک دن، بابا جان آپ کو ہم نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے تو نے غم کو تازہ کر دیا، تم نے کربلا کے واقعات نہیں دیکھے، اور کہ میں ان واقعات کو مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے، میں کیسے اپنی زندگی میں مسکراہٹ لا سکتا ہوں؟ اپنے جو ہے وہ غم کے پہاڑ مجھ پر وہ پہاڑ ٹوٹے جو کسی پر نہیں ٹوٹے۔ اور جب کھانا سامنے آتا، پانی سامنے آتا، تو وہ سارے غم تازہ ہو جاتے کہ جب نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ 7 دن جو ہے ان کے اوپر جو ہے پانی بند کر دیا گیا، ان کو جو ہے کھانا ان کے اوپر بند کر دیا یزید بدبختوں نے، اور وہ سارے غم جو ہے ان کے تازہ ہو جاتے، اور آپ ان غموں کے اندر جو ہے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، آپ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے صبر کے ساتھ اور اس غم کو جو ہے وہ اپنے دل میں جاگزی کیے ہوئے تھے۔ اور حاضرین محترم، پھر ولید بن عبد الملک نے کسی طرح زہر آپ کو دیا، اور آپ کو وصال مبارک اسی زہر سے ہوا، اور اس بدبخت نے آپ کو زہر دے کر شہید کروایا۔ 25 محرم آپ کی شہادت ہوئی، اور جو ہے 54 سال شمسی آپ نے عمر پائی، اور 57 سال قمری آپ نے عمر مبارک پائی۔ اور آپ کے 9 صاحبزادے تھے اور 1 صاحبزادی تھی۔ بڑے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام تھے جو کہ نواسے تھے امام حسن علیہ السلام کے، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام نے جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کے جسد اقدس کو مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفنایا گیا، اور آپ کا ایک شاندار مزار مبارک تھا
لیکن جب سے سعودی گورنمنٹ آئی، جب اس نے مزارات گرائے تو ان میں امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی مزار تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار کی محبت، تعظیم و تکریم عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔